السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنارس کے ایک مندر میں پتھر کا بت کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولتا تو مندر جگمگا اٹھتا۔ اس کرامت کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو یاتری اس مندر میں آتے۔ سید اشرف جب بنارس تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اس مندر میں جا کر بت کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مندر میں داخل ہوئے تو وہاں کا بڑا یاتری جو کہ سید اشرف کی ریاضت و کرامات سے واقف تھا، آپ کو اندر لے گیا۔ بت کی روشنی پھیلانے والی آنکھوں کی کرامت دکھائی اور کہنے لگا، دیکھیے آپ اپنے اندیکھے بھگوان کو مانتے ہیں جبکہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے، پاک صاف اور ٹھوس ہے۔ سید اشرف اس کی بات سن کر مسکرائے اور بت دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ بت ریت کی مانند زمیں بوس ہو گیا۔ ہندو پنڈت اور پجاری اس کو نظروں کا فریب سمجھے۔ اسی اثناء میں مندر میں اس قدر تاریکی اندھیرا چھا گیا کہ پجاریوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور بڑا پجاری بالکل پتھر کا ہو گیا۔ پجاریوں نے اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے بڑے بڑے چاپ کیے مگر بے سود۔ پجاری سید اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن سید اشرف نے ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جس سے ان کا مندر دوبارہ آباد ہو سکتا تھا اور پنڈت اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ وہ واپس چلے گئے۔ ہندو اپنی ریاضت بدستور کرتے رہے۔ آخر کار تمام کے تمام پجاری سید اشرف کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا۔ یوں بڑا پجاری بھی پھر اصلی حالت میں آ گیا اور سید اشرف کا مرید ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس سید اشرف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس مندر اور بت کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ترش انگور کا درخت لگایا تو شیطان نے اس پر مور کو ذبح کیا اور جب اس پر پتے چھوٹے تو بندر کو ذبح کر کے ڈال دیا اور جب پھل لگا تو شیر کو اور جب پھل پک گیا تو اس پر سور کو ذبح کر کے ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب جو ترش انگوروں سے بنتی ہے تو پینے والے شرابی میں ان جانوروں کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً شراب پیتے وقت اس کا رنگ مور کے نقش و نگار کی طرح دمکنے لگتا اور چمکدار ہو جاتا ہے اور جب نشے کی ابتدا ہوتی ہے تو بندر کی طرح بے شرمی اور بیہودہ حرکتیں ظاہر کرنے لگتا ہے اور جب نشے میں قوت و شدت پیدا ہو جاتی ہے تو شیر جیسے غصے میں جھلا اٹھتا ہے اور پھر سور کی طرح بے خبر ہو کر سو جاتا ہے۔ شراب بہت بری چیز ہے۔ اس کی تیاری میں شیطان کا بہت دخل ہے۔ اس نے شرابی کو اپنی مثل بنانے کے لیے شروع ہی میں ترش انگوروں میں ایسی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شرابی شیطان کا خود کاشتہ پودا بن کر رہ جائے۔ شراب کے لفظ میں ہی شر ہے بلکہ ابتدا ہی اس کی شر سے ہے اور بشر اگر اس کو پینے گئے تو بشر میں بھی شر ہے۔ گویا شر پر شر، پھر شرابی کیوں نہ سراپا شر بن جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس احضار کردہ مشروب سے بچیں اور اسے پی کر اپنی عاقبت کے ساتھ اپنی دنیا بھی برباد نہ کریں۔